السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے، جس کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ کس کو بدلنا؟ جب نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو میم میں بدل کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو تنوین کے بعد آ رہا ہے با۔ یہاں پر بھی دیکھیں تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں تو تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہاں پر یہ اقلاب کی مثالیں ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کا جو تیسرا قاعدہ ہے نا اقلاب، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ تو چلو سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جوڑ میں کیا کرنا ہے کہ جوڑ میں بھی ہم نے نون کو نہیں پڑھنا۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جوڑ میں نون کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر میم کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، بلکہ جوڑ آپ نے ہجے یعنی سپیلنگ اس طرح کرنی ہے، میم میم زبر مم۔ یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ نون کے بعد با آ جائے اور نون ساکن ہو تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو میم میں بدل دیں گے۔ آگے آپ دیکھیں تو تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنسفا، عین میم زبر عم، عین میم زبر عم۔ یہاں پر ہم عین نون زبر ان نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ ہم تنوین میں پڑھتے ہیں نا عین دو زبر ان۔ ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ عین دو زبر ان نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے عین میم دو زبر عم، لنسفعا بالناصیہ۔ آگے آپ دیکھیں من بین الصلب، یہاں پر بھی کیا ہے؟ نون ہے لیکن ہم میم کو پڑھیں گے، من بین الصلب کرام بررہ، من بعد، آگے دیکھیں مطہرۃ بایدی سفرہ، مطہرۃ بایدی سفرہ۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ساتھ میں گنہ بھی کریں گے، بذنبہم۔ اگر میم دو کلموں میں ہوگا تو ہم دو مرتبہ میم کو پڑھیں گے، یعنی یہاں پر تو ایک کلمے میں آ رہا ہے نا، آگے یہاں پر بھی آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ پھر بھی دو میم ہی پڑھیں گے۔ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر۔ کلا لینبذن، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور۔ دیکھیں میم ساکن کا یہاں پر دیکھیں دو میم آ رہی ہیں، ایک میم علی مم، یہاں پر بھی ہم دو میم کو پڑھیں گے، جیسا کہ تنوین میں ہم پڑھتے ہیں علی من، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے اس کو علی من نہیں پڑھنا، بلکہ نیچے بھی میم ہے تو اوپر بھی ہم میم کو پڑھیں گے، علیم بذات الصدور، راجع بعید، راجع بعید، رسول بما لا تہوی۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔